قاضی عمر بن ابی لیلہ اپنے دور قضا کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی مجلس قضا میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پاس ایک بڑھیا اور ایک جوان عورت آئی۔ بڑھیا تو آتے ہی بولنے لگی، پھر وہ لڑکی بولی کہ اس سے کہیے کہ یہ چپ ہو جائے، میں اپنی اور اس کی بات کروں گی، اگر میں کہیں بھی غلطی کروں تو یہ بڑھیا مجھے ٹوک دے۔ قاضی نے بڑھیا کو خاموش کرا دیا۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ بڑھیا عورت میری پھپھی ہے، میرے والد مجھے اس کی نگرانی میں چھوڑ کر وفات پا گئے تو میں اس کی تربیت میں رہنے لگی۔ اس نے میری بہت اچھی تربیت کی۔ میں جوان ہو گئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس طرح ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس نے میری شادی ایک سنار سے کر دی۔ وہ سنار اور میں گویا دو پھول تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے علاوہ کوئی اور نہیں بنائی، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ اس کے علاوہ اللہ نے کوئی اور پیدا نہیں کیا۔ وہ روزانہ بازار جاتا اور کما کر شام کو لوٹ آتا۔ جب میری پھپھی نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے اتنا لگاؤ رکھتے دیکھا تو یہ حسد میں مبتلا ہو گئی، اور ایک دن اس نے اپنی بیٹی کو خوب بناؤ سنگھار کروایا اور میرے شوہر کے آنے کے وقت اسے میرے پاس بھیجا۔ تو میرے شوہر کی جب اس پر نظر پڑی تو اس نے میری پھپھی سے اس کا رشتہ مانگا۔ اس نے شرط کے بارے میں کہا کہ میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تو اپنی بیوی کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں نے اس کا معاملہ تمہارے سپرد کیا، تو پھپھی نے کہا کہ میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی۔ اس کے بعد پھپھی نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سنار سے کر دیا، اور وہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح رہنے لگا کہ صبح جاتا اور شام کو لوٹ کر آتا۔ جب میری عدت گزر گئی تو میں نے کہا، اے پھپھی جان، اگر اجازت دیں تو میں آپ کا گھر چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میں دوسری جگہ منتقل ہو گئی۔ میری پھپھی کا شوہر کافی عرصے سے غائب تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے میرا پوچھا کہ بھتیجی کہاں ہیں، تو پھپھی نے بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی تھی، وہاں سے طلاق ہو گئی اور یہ دوسری جگہ رہ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس پر جو مصیبت گزر رہی ہے ہمیں اس کی تسلی کے لیے جانا چاہیے۔ جب مجھے اس کے آنے کی اطلاع ملی تو میں نے خوب بناؤ سنگھار کیا اور اس کے سامنے آئی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور اس مصیبت پر مجھے تسلی دی اور کہا کہ میری کچھ جوانی ابھی باقی ہے، اگر میں تجھ سے نکاح کر لوں تو تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے اعتراض نہیں، پھپھی کا معاملہ بس میرے سپرد کر دو۔ اس نے میری پھپھی کا معاملہ یعنی اپنی بیوی کا معاملہ میرے سپرد کر دیا، تو میں نے کہا کہ میں نے اسے 3 طلاقیں دے دیں۔ لہٰذا پھر وہ کسی مسافر کی طرح اپنا سامان لے کے میرے گھر منتقل ہو گیا، اور اس کے پاس 6000 درہم بھی تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ میرے ساتھ رہنے کے بیمار ہو کر مر گیا۔ جب میری عدت گزر گئی تو میرا پہلا شوہر آیا اور تعزیت کی۔ جب مجھے اس کے آنے کا معلوم ہوا تو میں نے خوب بناؤ سنگھار کیا، پھر اس کے سامنے آئی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے فلاں، تجھے معلوم ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز تو تھی، اور اب تو رجوع کرنا بھی ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میری پھپھی کی بیٹی کا یعنی تمہاری بیوی کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دو۔ تو اس نے اس کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دیا، تو میں نے اسے 3 طلاقیں دے دیں۔ یہ سن کر بڑھیا اچھل پڑی اور فوراً بولی، اللہ تعالیٰ قاضی کو نیکی عطا فرمائے، میں نے تو اس کے ساتھ ایک ہی بار کیا تھا جبکہ اس نے 2 بار کیا۔ پھر قاضی عمر بن محمد ابی لیلہ نے کہا کہ ایک کے بدلے ایک، اور ابتدا میں ظلم کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے، چل اپنے گھر جا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی طاقت مقرر نہیں کی۔ اس کے بعد قاضی نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اور جو شخص دشمن کو اس قدر تکلیف پہنچائے جس قدر اس کے دشمن کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچی تھی، اور پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضرور امداد کرے گا۔